آپ ایک ایسے میدان کا تصور کیجئے جہاں ایک طرف ہے حق، انصاف اور سچائی، اور دوسری طرف ہے طاقت، تاج اور ظلم۔ آپ سوچئے ایک ایسے انسان کے بارے میں جسے دنیا کے سب سے عظیم نبی نے پالا ہو، جس نے قرآن کی ہر آیت کو اپنی آنکھوں سے اترتے دیکھا ہو، اور پھر بھی اس نے اپنی ماں، بھائی، بیٹے اور چھوٹی سی بیٹی کے ساتھ پیاسا مرنا قبول کیا، لیکن جھکنا قبول نہیں کیا۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ حضرت حسین نے اپنی جان کیوں قربان کی؟ کیا کربلا صرف ایک جنگ تھی یا ایک مثال؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس سچ کو جانیں گے جو صرف جذبات نہیں بلکہ ہر انسانی ضمیر کو جگہ دیتا ہے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسی سچائیوں کو دنیا تک پہنچنا چاہیے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہسٹری نامہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ چینل آپ کو اتہاس کے پیچھے چھپے سچ سے ملاتا ہے بنا کسی فلٹر کے۔ حضرت حسین پروفٹ محمد کے چھوٹے نواسے تھے۔ آپ کے والد تھے حضرت علی اور والدہ حضرت فاطمہ۔ دونوں اسلام کے سب سے پاک و صاف لوگوں میں شامل ہیں۔ نبی نے حسین سے اتنی محبت کی کہ انہوں نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ صرف ایک جذباتی رشتہ نہیں تھا بلکہ ایک فکری رشتہ تھا، ایک مشن کا رشتہ۔ جہاں نبی نے اسلام کی بنیاد رکھی، وہیں حسین نے اس بنیاد کو خون سے سینچا۔ پروفٹ محمد کے بعد اسلام میں 4 خلیفہ آئے: حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی۔ ان سب کو شورا یعنی مشورے کے ذریعے چنا گیا، مطلب جنتا نے فیصلہ لیا۔ لیکن جب معاویہ جو حضرت علی کے مخالف تھے، انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو اگلا خلیفہ بنایا، تو اسلام میں پہلی بار باپ کے بعد بیٹا راجہ بن گیا۔ یزید صرف ایک حکمران نہیں تھا بلکہ وہ ایک ایسے نظام کا سمبول تھا جہاں ظلم، شراب، گناہ اور بد اخلاقی عام تھی۔ اور جب اس نے پوری امت سے وفاداری لینے کی سوچی تو اس کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ تھی حضرت حسین۔ یزید نے مدینہ کے گورنر کے ذریعے حسین سے کہا، میرے وفادار بنو ورنہ انجام برا ہوگا۔ لیکن حضرت حسین نے صاف کہہ دیا، ایسا شخص جو اسلام کے اصول توڑتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ظلم کرتا ہے، میں اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا، یعنی میں اس کا ہاتھ چوم کر اس کا وفادار نہیں بن سکتا۔ دوستوں، بیعت کا مطلب ہوتا ہے کسی لیڈر کو اپنا رہنما تسلیم کرنا، لیکن حسین نے کہا، حق کبھی باطل کے سامنے جھکتا نہیں۔ اس وقت کوفہ کے لوگوں نے حضرت حسین کو چٹھیاں بھیجی اور ان چٹھیوں میں لکھا تھا، آئیے حسین، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہی ہمارے صحیح خلیفہ ہیں۔ حضرت حسین نے اپنے خاندان کے کچھ لوگوں اور کچھ وفادار ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کا سفر کا فیصلہ کیا، لیکن کوفہ پہنچنے سے پہلے ہی خبر ملی کہ وہاں کے لوگ یزید کے ڈر سے گھبرا گئے ہیں اور اب حسین کا انتظار نہیں کر رہے۔ یعنی جس شہر نے دعوت دی تھی وہی شہر پیچھے ہٹ گیا۔ لیکن حسین نے کہا، میں حق سچائی سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، چاہے پوری دنیا میرے خلاف ہو جائے۔ 2 محرم 61 ہجری حضرت حسین کربلا پہنچے، ان کا راستہ روکا گیا۔ 7 محرم سے ان کے کیمپ کو پانی سے بھی روک دیا گیا۔ فرت نام کی ایک بڑی ندی ان کے بالکل پاس تھی، لیکن اس تک جانے کا راستہ بند کر دیا گیا۔ 3 دن تک ان کا پورا خاندان پیاسا رہا، بچے روتے رہے، عورتیں تکلیف میں رہیں، لیکن کسی نے جھکنا قبول نہیں کیا۔ 10 محرم جسے ہم عاشورہ کہتے ہیں، اس دن دنیا نے دیکھی ایک ایسی مثال جس کا جواب 1400 سال بعد بھی نہیں ملا۔ حضرت حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ لوگ مجھے چاہتے ہیں، تم سب چاہو تو چلے جاؤ، تم پر کوئی الزام نہیں۔ لیکن کوئی نہیں گیا۔ پہلے حضرت علی اکبر جو حضرت حسین کے جوان بیٹے تھے، پھر حضرت عباس جو حضرت حسین کے بھائی تھے،
پھر چھوٹے چھوٹے بچے ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ آخر میں حضرت حسین خود میدان میں اترے۔ ان کا جسم زخموں سے بھر گیا لیکن روح ابھی بھی قائم تھی۔ انہوں نے آخری وقت تک حق کی آواز بلند رکھی۔ ان کا سر کاٹ دیا گیا لیکن ان کا پیغام زندہ رہ گیا۔ یزید نے ظاہری طور پر جنگ جیت لی لیکن اس نے اپنا وجود ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ آج لوگ اس کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے لیکن حسین کا نام آج بھی ہر زندگی میں روشن ہے۔ مسجدوں میں، مندروں میں، چرچوں میں، ہر وہ جگہ جہاں ظلم کے خلاف آواز اٹھتی ہے وہاں حضرت حسین زندہ ہیں۔ ان کی قربانی نے ثابت کیا کہ ظلم کے سامنے جھکنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ کربلا صرف ایک جنگ نہیں تھی، کربلا ہر اس وقت ہوتی ہے جب سچ کو جھوٹ سے دبایا جاتا ہے، جب ظلم انصاف کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، جب حق اکیلا پڑ جاتا ہے۔ حضرت حسین نے کہا، میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ میری امت کو بتا سکوں کہ اسلام صرف نماز اور روزہ نہیں بلکہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بھی اسلام ہے۔ آج اگر آپ کسی ظلم کے سامنے چپ ہیں تو سوچئے اگر حسین ہوتے تو کیا کرتے۔ دوستوں، اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور نیچے کمنٹ میں لکھیں میں بھی حسین کی راہوں پر چلنے کی کوشش کروں گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فیڈ میں ایسے ہی سچائی سے بھرے ہوئے ویڈیوز آئیں تو ہسٹری نامہ کو ابھی سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم بتاتے ہیں جو چھپا ہوتا ہے، جو اصلی ہوتا ہے اور جو ضروری ہے۔